الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی طرف سے اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. جو دوست ہمارے بچے پیچھے ہیں پلر کے پیچھے وہ آگے آ جائیں, گنجائش پیدا کریں تاکہ آپ کو ویزیبلٹی میں پرابلم ہوگی. جو پلر کے پیچھے ہیں جو مجھے نہیں دیکھ پا رہے وہ آگے آ جائیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کیا میں نے آپ کو. آج آپ بالکل زندگی کا ایک بہت اہم موڑ ہے. ہم اسے اگر یہ کہیں کہ اٹس یور سیکنڈ برتھ تو یہ بجا نہ ہوگا. آپ کی اس سے پہلے کی زندگی آپ کیا تھے, آپ نے کیا کیا, وہ بالکل ایک قصہ پارینہ ہے, وہ ماضی بن گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بالکل ایک نئی زندگی گزارنے جا رہے ہیں. ایک ایسا پروفیشن جس کو پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا ہے, آپ اس کی بالکل دہلیز پہ ہیں. آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ اللہ کی بڑی نوازش, بڑا کرم کہ آئی واز اے پائنیئر کہ جب ہم نے لاسٹ ایئر, جب میں دو سال پہلے میں وائس چیئرمین تھا, تو ہم نے یہ ووکیشنل ٹریننگ کورس کا انعقاد کیا, ہم نے اس کا اجرا کیا, اور یہ ہمارے 14-15 سیشنز ہو چکے, 12 لیکچرز کا, اور یہ کمپلسری تھے. اور اس میں بہت ٹاپ کے جورسٹ جو ہے ہمارے سٹنگ ججز ہائی کورٹ کے 4-5 وہ ججز آتے رہے. آپ کو اب آج بھی اس دفعہ بھی آئیں گے کچھ, اور جو بیسٹ ٹاپ کے لائرز ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں, وہ آپ کو لیکچر دیتے ہیں, اور وہ ان کا جو پورا ایکسپوجر ہوتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. انفارچونیٹلی جب میں نے 1991 میں لاء کیا اور 92 میں میرا لائسنس آیا, تو ہمیں اس طرح کی لگژری نہیں دی گئی, اور یہ مجھے ہمیشہ ریگریٹ رہا. میرے استاد محترم تھے سردار اسلم صاحب, انہوں نے مجھے کہا, مرحوم ہمارے یہاں چیف جسٹس بھی رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے, سپریم کورٹ میں بھی ایلیگیٹ ہوئے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں ممبر بار کونسل ہے, پنجاب بار کونسل, آپ وہاں چلے جائیے تو آپ کا وہ انٹرویو کر کے آپ کو لائسنس دے دیں گے. میں ان کی طرف گیا, انہوں نے مجھے چائے پلائی, اور اس کے بعد میری فائل پہ سائن کر کے مجھے دے دیا, اور اس کے بعد میں وہاں سے باہر نکلا اور ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ, وہ بالکل ایک زندگی کی نئی دہلیز پہ تھا. لیکن کہ مجھے ہمیشہ ریگریٹ رہا کہ میں ایک نئی لائف میں جا رہا ہوں, اور مجھے انہوں نے ایز اے فار گرانٹیڈ مجھے انہوں نے لائسنس دے دیا, اور نہ کچھ پوچھا, نہ کچھ مجھے پریشان ہوا میں کہ جی مجھے کچھ پوچھا جائے گا. تو یہ میں جب ان لیکچرز کا اہتمام کیا, اور میں 5 سال سے آپ کی انرولمنٹ کمیٹی میں ہوں, آئی واز اونلی ممبر کہ جو 5 سال سے اس کمیٹی میں ہے, اور پرپزلی ہماری بار کونسل نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں وہاں ہوں گا, اس لیے کہ ہم نے لائسنسنگ کو بہت بہتر کیا. آپ کی جو لائسنسنگ یہاں ہے ساری بار کونسل سے کمپیئر کر لیجئے, پنجاب بار سے کر لیجئے, سندھ بار سے کر لیجئے, کے پی بار سے, بلوچستان بار سے کر لیجئے, بالکل مختلف ہے. ہم لائسنس ہر کسی کو نہیں دیتے, ہم آپ کو لائسنس دیتے ہیں ٹو پریکٹس. ہم آپ کو لائسنس اس لیے جاری نہیں کرتے جسٹ ٹو کل دا پیپل, کہ آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں اور آپ اس کو یہ کہیں گے جی ناؤ آئی ایم لائر, اور میں دیکھ لوں گا آپ اپنے محلے میں, اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے جو آپ کو مخالف لوگ ہیں. تو یہ ہم اس سے نہیں دیتے, ہم اسکریننگ کرتے ہیں. ہم ان بچوں کو لائسنس دیتے ہیں, اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں ہم سب کو ایک ہی دن لائسنس جاری کرتے ہیں. لیکن آپ اگر لینے والے ہوئے, تو اگر آپ کا خیال یہ ہوگا کہ آپ یہاں آئیں گے اور میں آپ کو چائے پلاؤں گا اور آپ کو لائسنس دے دوں گا, یہ ایسا نہیں ہوگا. ہم ان 4 سالوں میں ہم نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کی اس بار کہ ہم نے وہ لوگ جس پروفیشن میں نہیں آگے چلنا چاہتے, ہم ان کو لائسنس جاری نہیں کرتے. وہ لوگ جو اپنے ریئل اسٹیٹ کے آفس میں اس کو آویزاں کرنا چاہتے ہیں اس لائسنس کو, ہم ان کو نہیں دیتے. وہ لوگ جو ایس ایچ او کا گریبان گھسیٹنے کے لیے یہ لائسنس دیتے ہیں, ہم ان کو لائسنس نہیں دیتے. ہم ان لوگوں کو لائسنس دیتے ہیں جو لوگ وکالت کرنا چاہتے ہیں, اس پروفیشن کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پروفیشن ہے کیا؟ یہ بیسٹ پروفیشن ہے ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ, کہ اس سے اچھا پروفیشن پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو انڈر ون روف اگر آپ مقابلہ کرنے کی آپ میں جستجو ہے, آپ
پیسہ بنانا چاہتے ہیں، آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ نئے چیلنجز ہر روز قبول کرنا چاہتے ہیں، تو دس از دا پروفیشن جو آپ کو ایٹ اے ٹائم آپ کو موقع دے گا. آپ روز نئی پروپوزیشنز، آج بھی مجھے 33-34 سال ہو گئے اس وکالت کرتے ہوئے، لیکن آج بھی ہمیں پروپوزیشنز نہیں آتی ہیں. ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، ہم اس پہ پھر ہم لڑتے ہیں، جا کے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو اب جو چیلنج قبول کرنے والے بچے ہیں ان کے لیے یہ پروفیشن ہے. آپ پیسہ کمائیں جو آپ کی خیال ہوگا. اگر آپ وکالت کرتے ہیں، آپ اگر پنکچوئل ہیں، آپ ریگولر ہیں، تو کوئی بھی آپ کو بہت زیادہ پیسہ ارن کرنے سے نہیں روک سکتا. اور یہ پروفیشن مشکل بھی نہیں ہے. یہاں آپ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، یہاں مختلف انٹلیکٹ کے لوگ ہیں. کچھ لوگ بہت اچھے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بچے ہیں، جو کوئی ہارورڈ سے، کوئی کہاں سے، کوئی LLM، کوئی بیرسٹر، کوئی کہاں سے پڑھ کے آئے. لیکن یہاں ایسے بچے بھی ہیں جو میری طرح کے ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے. جو میں نے ٹارٹس کے اسکول سے پڑھا، میں نے وہاں سے اپنی تعلیم شروع کی، اور آرڈنری اسکول سے ہم نے لاء کیا، کالج یونیورسٹی سے لاء کیا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروفیشن آپ دونوں کو ایکول اپرچونیٹیز دے گا. وہ بچہ جو گولڈن اسپون لے کے پیدا ہوا، اس پروفیشن میں آیا، اور ایک وہ بچہ جو اسٹرگلنگ فیز میں ہے، جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے، جو فائنینشیل کنسٹرینٹ کا شکار ہے، یہ دونوں لوگوں کو ایک موقع دیتا ہے، ایکول اپرچونیٹی دیتا ہے. اور آپ مثال کے طور پہ یہاں بہت سارے بچے ہیں جو پروپوزیشن کو پرسیو کر لیتے ہیں دین اینڈ دیر، لیکن کچھ بچے ہیں جنہیں بار بار اس کو، ان کی جو سینس آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو انٹلیکٹ لیول ہے، وہ ڈفرینٹ ہے کچھ بچوں سے. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ بچہ جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے، جس کا انٹلیکٹ لیول میری طرح کا ہے، وہ اگر محنت کرے گا، وہ پنکچوئل ہوگا. اور آن دا ادر سائڈ جو بچہ ہارورڈ سے پڑھ کے آیا ہوگا، جو بیرسٹر ہوگا، جو بہت اچھے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہوگا، وہ اگر محنت نہیں کرے گا تو وہ اس بچے کو روک نہیں سکتا، وہ پروفیشن میں آگے جائے گا. اور یہ پروفیشن از اے پروفیشن آف ہنگری پیپل. یہ آپ کو محنت میں مجبور کرتا ہے. اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے اسلام آباد پنڈی ڈویژن کو دیکھ لیجئے، پاکستان بھر میں دیکھ لیجئے، 80% لوگ وہ ہیں جو بالکل اس پروفیشن میں ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے، جن کے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس تھی، جو فائنینشیل ریسورسز ان کے پاس نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایگزرٹ کیا، انہوں نے محنت کی، اور آج دے آر دا بیسٹ لائرز آف دا کنٹری. تو اس لیے یہ آپ کو موٹیویشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت مشکل پروفیشن ہے، اس میں میں نے تو ٹاٹ کے اسکول سے پڑھا ہے، میں تو اردو میڈیم سے ہوں، تو میں آگے چل نہیں سکوں گا، تو یہ بالکل یہ اس خیال کو دل سے نکال دیجیے. اور اس پروفیشن میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو جو میرا ٹاپک ہے اس پہ میں آؤں، 3-4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہم آپ کو لائسنس ٹو کل نہیں دیں گے. 2015 سے پہلے جو بار کونسل ہوا کرتی تھی، اس کے جو ممبران تھے، جو انرولڈ لائرز تھے، وہ ان کو گیج کرتے تھے اس کے کانڈکٹ کے حوالے سے. مس کانڈکٹ آپ کریں گے، پروفیشنل مس کانڈکٹ آپ کریں گے، یہ گیجٹس میڈم ہٹا دیجیے کام کی. اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ باہر جا سکتے ہیں، لیکن یہاں فون کا استعمال بند کیجیے، نہ میسیج دیجیے اور نہ میسیج دیجیے. گزارش یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم ایسے لائسنس بانٹیں گے، تو ہم نہیں بانٹیں گے. ہم ان لوگوں کو لائسنس دیں گے جو وکالت کرنا چاہتے ہیں، جو اس پروفیشن میں ایگزرٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو پروفیشن ہے، یہ اگر آپ اس کو تمام تر اخلاقیات کے ساتھ، اس کے تمام تر ایتھکس کے ساتھ، اس کی تمام تر رہنمائیوں کے ساتھ آپ نہیں لیں گے، تو یہ پروفیشن آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. یہاں بہت ساری مثالیں اسلام آباد میں موجود ہیں، ہر کچہری میں موجود ہیں. لوگوں کو 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، یہ وکالت کچھ نہیں بگاڑ سکی ان کا. اور یہاں ایسے بچے بھی شائننگ اسٹارز ہیں جو 2-3 سال ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بعد پروفیشن ہے اور وہ ہے اور ان کے بریفس ہیں. تو یہ آپ کو بگاڑ نہیں سکے گا کچھ بھی. تو جو 3-4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس پہ آؤں، کہ آپ جو میں یہاں آج بات کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کو اپنے بالکل پلے باندھ دیجیے. ہم نے
میں نے 3 دن لگائے. 3 دن کے بعد میں نے 40 ججمنٹ کا انتخاب کیا آپ کے لیے, جو ہمارے بچے لوور کورٹ میں بھی ہوتے ہیں, جو ہمارے ہائی کورٹ کا لائسنس, اس کمیٹی میں میں ہوں, یہاں بھی میں ہوں. تو یہ میں نے 5 سال پہلے یہ 40 ججمنٹ میں نے 3 دن لگا کے مختلف میرے اپنے جو ناقص دانست میں کہ یہ سفیشینٹ مٹیریل ہے آپ کے لیے ٹو لرن, کہ تو آپ کو بیسک نو ہو, آپ کو آئے گی کہ جی یہ فلاں کیس میں کیا ہولڈ ہوا. وہ 40 ججمنٹ آپ پڑھیں گے, وہ آپ آج سے شروع کریں گے, اس کو اگر پڑھنا کا آپ نے شروع نہیں کیا. اگر آپ کو نہیں ہے آپ یہاں سے ہمارے آفس سے لے لیجیے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, ہماری فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی ہے. وہ 40 ججمنٹ آپ پڑھیں گے, اور ہم وہاں جب یہاں آپ کا انٹرویو لوں گا میں, تو آپ کو ہم پوچھیں گے جی کہ فلاں ججمنٹ, ہم نے آپ کو سائٹیشن آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پارٹیز کے فیکٹس رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو سبسٹینس لا میں ڈیولپ ہوا, جو اس میں فائنڈنگ دی گئی, لیگل فائنڈنگ جو دی گئی, جو ہولڈ ہوا اس میں سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے جو ہولڈ کیا, جو لا کا پرنسپل ہولڈ کیا, وہ اس کی آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ 40 ججمنٹ ہیں. آپ ان گیجٹ سے جان چھڑائیے, آپ چیٹنگ سے جان چھڑائیے, آپ اب کم ٹو دا پروفیشن. دا ڈیز آر گون ناؤ. جو آپ رات 3-4 بجے تک ہمارے بچے کرتے ہیں نا, وہ رات کو جاگتے ہیں, دن کو سوتے ہیں. یہ میڈیکلی بھی ڈیفیکٹو بات ہے. آپ اگر رات نہیں سوئیں گے, رات کی نیند کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے دن کی نیند سے, تو وہ دا ڈیز آر گون. اب آپ کا وہ تھا اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کرتے تھے, لیکن اب آپ کو 8 بجے آنا ہے کورس میں. آپ کا کام ہے نہیں ہے, آپ کے سینئر کا کام ہے یا نہیں ہے, یو ہیو ٹو بی دیئر ان دا کورس. 8 بجے آپ نے جانا ہے. تو یہ 40 ججمنٹ آپ پڑھیں گے, آج سے شروع کریں گے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ سر میں نے 2 پڑھی, میں نے 3 پڑھی, میں 4 پڑھی, میں نے 5 پڑھی. آپ نے وہ ساری کی ساری 40 ججمنٹ پڑھنی ہے. آپ نے اس کو آپ نے راتیں لگا کے پڑھنی ہے. ممکن ہے میں نیکسٹ ویک آپ کو بلا دوں, ممکن آپ مہینے بعد آپ کو بلا لیں انٹرویو کے لیے, ممکن آپ کو 2 مہینے بعد بلا, لیکن میں جلدی بلاؤں گا آپ کو. تو یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ سر مجھے تو ہمارے مجاہد صاحب نے اور ہمارے بار سیکرٹری صاحب نے ہمیں کل ہی کال کیا کہ جی کل انٹرویو, تو میں پڑھ نہیں سکی, میں پڑھ نہیں سکا. میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو لیکچر ہم نے آپ کے لیے میں نے ارینج کیے 12 لیکچر, میرا کوئی ذاتی اس میں فائدہ نہیں ہے. میں تقریر کرتا ہوں, میں نے 4 عہدے ہو جائے گی اس بار کے, میں سیکرٹری رہا, میں ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا, میں ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا, میں بار کونسل کا وائس چیئرمین. مجھے یہ تقریر ہم روز کرتے رہتے ہیں. ہمارا کوئی اس سے کنزمپشن نہیں ہوتی ہماری کہ ہم خود تقریر کریں, اپنے فلسفیانہ باتیں آپ کو سنائیں. مقصد یہ تھا کہ جو میں نے اپنے کیمپین میں لوگوں سے کہا کہ ہم بار کونسل کو ہم چینج کریں گے, ہم تبدیل کریں گے. ہم تبدیل کیا بار کونسل, ہم نے ریگولیشن کو بھی کیا, ہم نے کانڈکٹ کے مسائل کو بھی ہم نے ٹھیک کیا. تو وہ بھی آپ سے پوچھیں گے 40 ججمنٹ پہ. اور یہ میں ٹیک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ جی آپ کو ٹائم نہیں ملا, آپ کو ججمنٹ نہیں مل سکی. یہ لائبریریز آپ کا انتظار کریں گی. یہاں کی لائبریری, ہائی کورٹ کی لائبریری, ڈسٹرکٹ بار کی لائبریری, یہ دونوں باریں میری سپورٹیشن میں. یہ دونوں باروں کا میں ریگولیٹر ہوں. یہ بار کونسل جب میں کہتا ہوں میں مین یہ بار کونسل, ہم ان کے ریگولیٹر ہیں. وہ آپ کی ڈسپوزل پہ ہیں وہ لائبریری ساری, ان کے سارے مینجمنٹ, ان کے سارے افیئر سب ہم ڈیل کرتے ہیں. ہمارے بھی آپ کو ڈائریکٹنگ. تو وہ آپ کی لائبریریز ہیں, وہ آپ جائیں, اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ وہاں جا کے دیکھیے, آپ ان کی کاپیز کرائیں. کتنی 40 ججمنٹ میں آپ کو 500-1000 روپے میں وہ کاپیز ہو جائیں گی. آپ اس دن ایک جوس نہ پیجیے گا, اس دن اس کی کاپی کرا لیں, تو تاکہ یہ آپ کو کام آئیں گے آئندہ زندگی میں. اس کے علاوہ جب آپ انٹیمیشن بھیجتے ہیں, سیکنڈ انٹیمیشن, آپ وہاں 20 کیسز کی لسٹ لگاتے ہیں. آپ کو جو سینئر ہوتے ہیں, مختلف لوگوں نے وہ جلد لگائی ہوتی ہیں, آپ کا سینئر ایک ہے اس نے 20 کی لگائی ہوتی ہیں اور وہ کام نہیں کیا ہوتا. ہم وہاں سے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ سوپر ڈکلیریشن کیا ہے, یہ سوپر پوزیشن کیا ہے, یہ بیل کیا ہے, یہ بیلیبل نان, جو کام آپ نے کیا ہوگا وہ آپ اس کو دیکھیں گے جب آنے سے پہلے. جب ہم آپ انٹرویو کے لیے کال کریں گے آپ دیکھیں گے, اور پھر آپ ہمیں شکایت نہیں کریں گے کہ جی آپ نے ہمیں ڈیفر کر دیا 6 مہینے کے لیے, آپ نے ہمیں ڈیفر کر دیا 3 مہینے کے لیے. یہ اس کا مقصد ہماری, میں آپ میرے بچے ہیں نا, آپ میری اولاد ہیں, تو میں کیوں آپ کو ڈیفر کروں گا, میں کیوں آپ کے کیریئر سے کھیلوں گا. لیکن اگر ہم آپ کو فار گرانٹیڈ دے دیں ساری چیزیں, ہم آپ کو بتا دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ آئیں, جی مجھے فلاں صاحب نے فون کیا, میرا بھتیجا بیٹھا ہے یہاں, میرے بھائی کا بیٹا یہاں بیٹھا ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لیکچر کے بغیر ہمارا انٹرویو لے لیں. میں نے نہیں لیا, کھڑے ہو جاؤ بیٹا, علی کھڑے ہو جائیں. یہ میرا بھتیجا, سکا بھتیجا, میرے بھائی کا بیٹا ہے. یہ 3 مہینے ڈیلے ہے ان لیکچرز کی وجہ سے. میں نے سے کہا کہ ہم نہیں دیں گے, اس سے آگے کوئی بھی نہیں ہے میرا, بیٹھے بیٹھے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے میری کوئی لاگت بازی ہے, میرا بچہ ہے, میرا بیٹا ہے, میرے بھائی کا بیٹا ہے, اور میرا بچوں کی طرح ہے. لیکن یہ چلن نہیں چلے گا اس بار میں. ہم نے جو ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں, ہم کوئی سفارش یہاں نہیں چلتی. ہم نہیں پوچھتے لوگوں سے کہ جی دیکھنا میں کچھ ظلم کروں تو آپ کہیں جی کہ آپ ایجیٹیٹ ضرور کیجیے,
لیکن اس میں جو سب آپ کی بہتری ہے. تو وہ 20 کیسز کی جو لسٹ آپ نے دی جس کی بھی ہے، وہ اصلی ہے وہ جعلی ہے، اس کو کام آپ نے کیا نہیں کیا، لیکن وہ لا جو اس میں انوالو ہے وہ آپ اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے اور ہم آپ کو جب یہاں یہ پوچھیں گے. اب ہم آتے ہیں کہ ظاہر ہے دیر یا جلد آپ اس پروفیشن میں آ گئے، آپ کو لائسنس ہم دیں گے. اور میری تو یہ بڑی خواہش ہے کہ جو ہمارا یہ پورا ہال ہے اس میں کوئی ایک بچہ بھی یا بچی بھی ایسی نہ ہو جس کو ہم لائسنس جاری نہ کریں. ہمارے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم کوئی ہمیں کنسٹینٹس ہے کہ جی ہم نے ایک میٹنگ میں ہم نے 20 جاری کرنا ہے یا 25 جاری کرنا ہے، ہم نے 100 کے 100 بھی جاری کریں گے. ایک دن میں اگر ہم 70 بچوں کے 100 بچوں کے انٹرویو کرتے ہیں تو ہمارا کوئی کنسٹینٹ نہیں ہے. یہ میدان ہے، گھوڑا آپ کا ہے، میدان آپ کا ہے، آپ تیز بھاگیں گے آپ ریس جیتیں گے. اور یہ پروفیشن اس کو اخلاقیات کے بغیر، جو میرا اب اس ٹاپک پہ آتا ہوں کہ ایتھکس اور کینن آف دس پروفیشن. اگر آپ اس ہال میں موجود بچے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اخلاقیات کے بغیر، آپ ایتھکس کے بغیر، آپ ان پروفیشن کے ان کینن کے بغیر وکالت کریں گے تو ڈونٹ کم ٹو دس پروفیشن. آپ یو کین میک منی، لیکن آپ کبھی بھی ایک پروفیشنل لائر کے طور پہ نہیں جانے جائیں گے. یہ کچہری بھری پڑی ہے ایسے لوگوں میں جو کالے کوٹ پہنتے ہیں، کالی ٹائیاں پہنتے ہیں، جیب میں لائسنس رکھتے ہیں ہائی کورٹ کا، ڈسٹرکٹ کورٹ کا، لیکن ان کی ریپوٹیشن بطور بارگیننگ ایجنٹ کی، ان کو غیر پارلیمانی لفظ سے پکارا جاتا ہے کچہری کی جو ہماری جو ٹھوس ہے. تو اگر آپ نے وکالت کرنی ہے تو اس کے تمام تر اخلاقیات کے ساتھ، اس کے تمام تر ایتھکس کے ساتھ آپ کریں گے. اور اس کی کمپلشن وہی ہے جو ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے. آپ میں سے ہمارے بچے کوئی کبھی بیمار دور ہوئے ہوں گے، کسی میں بخار ہوا ہوگا، کسی کے سر میں درد ہوا، کسی کو کوئی سیریس ایلمنٹ ہوئی ہوگی، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اس ہال میں مجھے ایک بچہ بتا دے کہ جب اس ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کی وہ میڈیسنس، وہ ٹیبلٹس کی یا وہ سیرپ کیا، کوئی ایک بچہ مجھے بتا دے کہ اسے کبھی میڈیکل لیب میں جا کے اس کی ٹیسٹنگ کرائی کہ جی ویدر دس از پوائزن اور دس از ناٹ پوائزن. کوئی ایک بچہ بتا دیں، کوئی بھی نہیں ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیوں آپ آتے ہیں، آپ کو ایک ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ یہ سیرپ لیں صبح شام، یہ آپ ٹیبلٹ لیں صبح شام، یہ کیپسول لیں آپ 3 دن کے بعد، تو آپ منون وہ لے لیتے ہیں بغیر تحقیق کیے کہ کہیں یہ پوائزن نہ ہو. تو یہ کیوں آپ کا ٹرسٹ ہے اس کے اوپر؟ یہ ٹرسٹ اس لیے ہے کہ یہ اس کے پروفیشن کے ایتھکس اور ایٹیکیٹس ہیں، اس کے کیننز ہیں کہ آپ ایسی پرسکرپشن لوگوں کو نہیں دو گے جو ان کے لیے انجوریس ہوگی. تو آپ کو دوائی کھا لیتے ہیں بغیر اس کی تحقیق کیے. تو اس لیے جو دوائی آپ دیں گے لوگوں کو، جو مریض آپ کے پاس آئیں گے وہ یہی آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے. آپ اگر ان کو ٹیبلٹ کی جگہ، میڈیسن کی جگہ زہر دیں گے تو خدا کو جواب دیں گے. میں بہت مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن میرا یہ بلیف ہے کہ اگر آپ نے اپنے اخلاقیات کو ترک کیا، آپ نے وکالت میں اپنے ایٹیکیٹس کو ایک سائڈ پہ رکھا، آپ نے اگر جو اس کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا، تو یو ول فیس دا میوزک ان یور لائف. ان گارڈن منی کے حوالے سے بہت دیکھیں نا، بہت ٹیمپٹیشنز ہیں ہمارے اس پروفیشن میں. جہاں اس میں گریس بہت ہے، جہاں اس میں ٹیگا بہت ہے، وہاں اس میں بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہیں آپ کے لیے. آپ جو ہی لائسنس آپ کو ملے گا، گرین ٹائی سے کالی ٹائی پہ جب آپ آئیں گے تو لوگ آپ کو ہر دوسرے چوراہے پہ لوگ ملیں گے. آپ کو ججز کے نام کے آپ کو کہیں گے جی کہ آپ ہماری ڈیوٹی کریں. آپ کو پولیس والے کہیں گے، آپ کو ایس ایچ او کہے گا، آپ کو انسپیکٹرز کہیں گے، آپ کو ایف آئی اے والے کہیں گے، آپ کو کسٹم والے کہیں گے، آپ کو سرکاری ڈپارٹمنٹ والے کہیں گے کہ جی آپ ہمارے بیاہ پہ ڈیوٹی کیجیے. یہ ظلم ہے، سن ہے، گناہ ہے. ہمارے ایتھکس کے ساتھ بھی، ہماری مذہبی روایات اور انسانی روایات کے تحت بھی یہ جرم ہے. تو اس لیے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ ان ایتھیکل جو کانڈکٹ ہے ہمارا، جو ہمارا چیپٹر 12 ڈیل کرتا ہے، ایک بات آپ وہاں پڑھیے، وہ بھی آپ پڑھیں گے جب ہم آپ کو، آپ یہ ٹائم ہے نا آپ کا 10 دن 5 دن 20 دن مہینہ، آپ وہ بھی پڑھیں گے. چیپٹر 12 ہے لیگل پریکٹیشنرز ان بار کونسل رولز 1976 کا. وہ آپ کو بالکل گائیڈ کرے گا ساری چیزیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا نہیں کرنا. تو اگر آپ
ان کو وائلیٹ کریں گے, اس کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلیٹ کریں گے, تو یو آر انڈر دا کلچز آف دس بار کونسل. یور کنڈکٹ not just your professional conduct, but your every conduct is subject and subservient to this bar council. جب آپ کو لائسنس دیں گے, ابھی تک آپ میرے اس میں نہیں ہیں, لیکن the moment آپ کو ہم لائسنس جاری کریں گے, your every conduct. اور 2015 سے پہلے لا یہ تھا, ہمارا جو قانون یہ تھا بار کونسل ایکٹ کے تحت, کہ جو آپ کا وہ جو conduct ہے regarding your profession, ہم وہ گیج کر سکتے ہیں. but your other conduct, آپ محلے میں کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے خاندان میں کیا کر رہے ہیں, آپ ایس ایچ او کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ باقی ریسٹ آف جو ڈپارٹمنٹس ہے یا ہیومن بینگس ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارا کنسرن نہیں ہو کر سکتا. 15 میں یہ ترمیم ہوئی قانون میں, اور 15 کے بعد سیکشن 41 میں یہ ترمیم ہوئی ڈیکریٹیشن بار کونسل کے. ناؤ دا بار کونسل could gauge your conduct, not only your professional conduct but your every conduct, 7 days a week, 24 hours a day. آپ کیا کرتے ہیں محلے میں, آپ ایک گینگ کی صورت میں جاتے ہیں, لائرز, آپ 10 وکیل جاتے ہیں, کہتے ہیں جی میں دیکھ لوں گا اس دکاندار کو, میں دیکھ لوں گا اس ایس ایچ او کو. تو وہ سارا کانڈکٹ ہم یہاں گیج کریں گے. میں اس کمیٹی کا بھی چیئرمین ہوں, ڈسپلنری کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں 4 سال سے, اور ہم نے سینکڑوں کے قریب لوگوں کو ہم نے ان کے لائسنس لے کے گھر بھیج دیا, ان کے لائسنس سسپینڈ کر کے ٹرائبل بھیج دیا جو گراس مس کنڈکٹ کے لوگ ہیں. تو یہاں آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یو ٹیک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر, کہ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ جو بھی کریں گے, آپ وکیل ہیں, آپ جتھا برداری کریں گے, آپ جو کچھ دل میں آئے گا وہ کریں گے, آپ نہیں کر سکتے. آپ زیادہ آپ رسپانسبل آپ ہو گیا. آپ اس کے بعد پہلے آپ کو بطور پروفیشنل نہیں جانا جاتا تھا, آپ اسٹوڈنٹ تھے, اسٹوڈنٹ کو اوور لک کر دیتے. آپ کو ایک پروفیشن کے طور پہ معاشرہ لے گا, اور اگر ان کیننس کو, ان ایتھیکل کنڈکٹ کوڈ کو چھوڑیں گے آپ کو, تو آپ ہمارے کلچز میں آئیں گے. آپ کو ڈفرنٹ کنڈکٹ ہے. یور کنڈکٹ ٹورڈز کورٹ کیا ہوتا ہے, ہمارا جو متھ ہے فلمیں دیکھ کے, ہم نے پرانی فلمیں, آپ پتہ نہیں آج کل کی فلمیں آتا نہیں, کہ جو وکیل زیادہ چیخے گا, جو زیادہ فورسفلی آرگو کرے گا, جو زیادہ ایروگینٹ ہوگا, ڈس رسپیکٹفل ہوگا, کلائنٹ کہے گا جی واہ جی واہ بڑا کمال کیا, میرے وکیل تو پہ گیا, میرا وکیل فلاں کی طرح پہ گیا, گٹو میں پہ گیا. یہ ہمیں سنا نا کہ میرا وکیل اس طرح پڑ جاتا ہے. وہ انسان نہیں ہوتے, وہ جانور ہوتے ہیں جس طرح پڑ جاتے ہیں. ہم وکیل ہیں. آپ کا ان اینی کیس جب آپ جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں, یو مسٹ بی ریسپیکٹفل. آپ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے پیش ہوں گے. وہ ایک آدمی نہیں ہوتا, وہ میرے بچے ہوتے ہیں. ہم نے یہاں سے, آپ میں سے یہاں ججز بیٹھیں گے, یہاں درجنوں ججز بیٹھے ہوں گے آپ میں سے, جو جج بنیں گے, جو سول کورٹ کے جج بنیں گے, جو ہائی کورٹ کے جج بنیں گے, جو ممبر بار کونسل بنے گے, یہاں بیٹھے لوگ ہیں جو فیوچر کے لوگ ہیں. لیکن یور کانڈکٹ ٹوارڈز اے کورٹ ان ایوری کیس, ان اینی کیس, مسٹ ناٹ بی ڈس ریسپیکٹفل. اگر آپ یہ کریں گے کہ دیکھیں نا, ون فائن مارننگ میں آتے ہیں, جج صاحب ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہیں, جج صاحبہ بیٹھی ہیں, کوئی جج صاحب بیٹھے ہوں اپنی بیگم موصوفہ سے لڑ کے آئے ہوں گے, کوئی جج صاحبہ بیٹھی ہوں اپنے میاں سے لڑ کے آئے ہوں گے. ان اے پرٹیکولر کیس اس نے برائب لی ہوگی, ان اے پرٹیکولر کیس اس نے کسی سے سفارش لی ہوگی, سنی ہوگی, لیکن وہ آپ کو رسپانسبل نہیں اس طرح سے, وہ اس طرح سے جیسے آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں اپنے آرگومنٹس میں, وہاں نہیں جانا چاہتا. تو آپ کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈس رسپیکٹفل طریقے سے بات کریں, آپ اس کو تو طرح سے بات کریں, آپ اس کو گالی دیں, آپ اس کو گھسیٹیں. ہم جب بو ڈاؤن کرتے ہیں نا, میں آپ میں سے سول جج بنے گا, جو میں اس کو بو ڈاؤن کروں گا. آپ یو آر مائی پروڈکٹ نا, میری کوکھ سے آپ جنم لیں گے, آپ جو آپ کا جنم ہونے والا ہے میری کوکھ سے ہوگا. لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ جب آپ بطور ادارہ کے سول جج ہوں گے تو میں آپ کے لیے ڈس رسپیکٹفل نہیں ہوں گا. میں آپ کے لیے اتنا ہی رسپیکٹفل ہوں گا جتنا میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوتے ہوئے رسپیکٹفل ہوتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ بھی ہوں. تو اس لیے یہ ہم جب بو ڈاؤن کرتے ہیں, ہم جب اپنا رسپیکٹفل بیہیویئر ڈپکٹ کرتے ہیں, اس کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہوتا کہ ہم کسی شخص کو, کسی آدمی کو ہم بو ڈاؤن کر رہے ہیں, ہم ادارے کو بو ڈاؤن کر رہے ہیں. اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا یہ نظام چل ہی نہیں سکتا اگر
انارکی ہوگی اس ملک میں. اگر اداروں کو دیکھیں نا, آپ اگر مانیں گے نہیں ان کے فیصلوں کو, غلط ہوں گے. یہ کیوں پورا جو ایڈمنسٹریشن سسٹم کا نظام ہے, ایڈورسریل سسٹم میں جو کہتے ہیں نا, جو آپ ایک کے بعد سول کورٹ کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹ کے بعد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ. اس لیے ایک جج صاحب نے پیسے لے لیا جی, یو ہیو ایوری رائٹ, آپ اس کو چیلنج کریں. ہمارا یہ کام نہیں ہوتا, آپ کا یہ کام نہیں ہوگا کہ آپ ٹھیکہ کریں گے کلائنٹ کے ساتھ کہ حضور یہ مجھے میں جانوں میرا کام جانے, یہ آپ کی ضمانت کا میرا کام ہے, مجھے بعد آپ 25 لاکھ دے دیجئے, میں آدھے جج کو دوں گا, آپ کے نائب کورٹ کو دوں گا, آپ کے فلاں کو دوں گا. یہ آپ کا ٹھیکہ نہیں ہوتا. ہمارا جو ہم ٹھیکہ لیتے ہیں, جو وکالت نامہ داخل کرتے ہیں, وہ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ, بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے. اس میں ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ لائل رہیں گے, آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ لائل رہیں گے, ہم آپ کے لیے جو بیسٹ ایبلٹیز ہمارے میں ہیں ہم کو پرفارم کریں گے. یہ ہمارا, اس سے زیادہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے کیس سے. وہ کیس آپ جیتیں, وہ کیس آپ ہاریں, آپ نے بائی ہک اور بائی کروک وہ کیس نہیں جیتنا. برائب کر کے نہیں جیتنا, سفارش کر کے نہیں جیتنا, دوست دھاندلی سے نہیں جیتنا, کنسیلمنٹ آف فیکٹ سے نہیں جیتنا, پرجری کر کے نہیں جیتنا, جگری کر کے نہیں جیتنا. آپ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس نہیں تیار کریں گے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ ہمارے ایتھکس کا حصہ نہیں ہے کہ آپ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس تیار کیجیے. تو آپ نے کورٹس کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل رہنا ہے. اور جو سب سے پرائم کنسیڈریشن آپ کی ہونی چاہیے, اور آپ کو جو کمانڈ ہے لا کی, کہ یو مسٹ بی فیئر ود دا کورٹس. آپ کنسیل نہیں کریں گے چیزیں, آپ غلط بیانی روسٹر پہ نہیں کریں گے. ایک زمانہ تھا عدالتوں کی فائلیں بند ہوتی تھی, وہ لائرز کو سنتے تھے, ایٹ بار سنتے تھے, اور اس لیے کہ وہ یہ پرزمپشن تھی کہ جو کونسل کیس آرگو کر رہا ہے یہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہیں کرے گا. یہ اگر ایک مرڈر کیس کے 2 آئی وٹنسز 3 آئی وٹنس ہے, تو یہ کہے گا جی 3 آئی وٹنس, یہ نہیں کہے گا جی کہ ایک آئی وٹنس ہے, یہ کوئی آئی وٹنس نہیں. وہ یہ سپریس نہیں کرے گا جو اس کے خلاف بات جائے گی. تو آپ نے کورٹ کو فیئرلی ٹریٹ کرنا ہے. اور آپ کا جو یہ کانڈکٹ ہوگا نا, یہ اپریٹلی آپ کو مناسب نہیں لگتا ہوگا, لیکن یہ اٹس میٹر. جب ایک جج صاحب نے برائب دی ہوگی, وہ ایک کیس کا فیصلہ کرے گا, اس نے اپروچ ہوا ہوگا, اس کے بعد وہ آپ کا جو کانڈکٹ ہے نا وہ نوٹ کرے گا. وہ کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ اس کو لا ڈالیں گے اور وہ کمانڈ دے گا کہ جی اپیل ایکسیپٹڈ, اپیل ڈسمس, سوٹ ڈکریڈ, سوٹ ڈسمس. ایسا نہیں ہے. وہ بہرحال انسان ہے, آپ انسان ہیں, آپ کے بھی جذبات ہیں, آپ بھی چیزیں. تو جب آپ کا کانڈکٹ اس کیس میں جس میں اس نے پیسہ لیا ہوگا, جس میں اس نے برائب لی ہوگی, جس میں اس نے سفارش کرائی ہوگی, تو وہ آپ کا جو کانڈکٹ ہوگا وہ بڑا میٹر کرے گا. وہ کہے گا یار یہ کمال کا بچہ تھا, اس نے تمام تر, اس کے باوجود کہ میں اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تھا, لیکن یہ بہت اچھا اس نے آرگو کیا, اپنا کیس ہو گیا. یہی آپ کا کام ہے. اور وہ جب آپ کو ڈسکشن ریلیف ہوگا بعد میں, وہ آپ کو دے گا وہ کہ یار یہ بچہ جو ہمارا تھا, یہ بچی تھی, اس نے فلاں کیس میں نے پیسے لے رکھے تھے, یا میں اپروچ تھا, یا میری ڈیفیکٹیو انڈرسٹینڈنگ سے میں غلط فیصلہ میں نے کر دیا. تو وہ آپ کو کاؤنٹ کرے گا. یہ آپ کی جو ہے فیئرنیس ٹوورڈ دا کورٹ آلویز رہنی چاہیے. یور کانڈکٹ ٹوورڈ یور فیلو کولیگس. ہماری بار کی بڑی درخشندہ روایات رہی, جو کہتے ہیں کہ سینئرز ٹو سرو اینڈ جونیئرز ٹو پے. آپ یہاں تشریف فرما ہے, آپ سے 2 دن سینئر بندہ آتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کالج میں آپ کی سینئر کلاس میں تھا, آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, سیٹ اویلیبل نہیں ہے, آپ کو چھوڑنی ہے سیٹ اس کے. یہ ہمارے حصہ ہے, ہمارے رسپیکٹفل ٹوورڈ یور سینئرز. اس لیے نہیں کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو کیسز مار کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے یہ حصہ ہے ہمارے کیننس کا, ہمارے جو ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ کا حصہ ہے کہ آپ سینئر جو بھی ہوگا, آپ کو پسند ہوگا, آپ کو پسند نہیں ہوگا, آپ نے اس کے لیے رسپیکٹفل رہنا ہے ہر حال میں. اور وتھ یور کولیگس, جو آپ کے اپوننٹ کونسل ہوں گے, آپ کا جو اپوننٹ وٹنسز ہوں گے, آپ کراس ایگزامن کریں گے, آپ ان کو امپیچ نہیں کر سکتے, ان کو آپ نے پڑھا ہوگا, آپ ان کے کریکٹر اسیسیشن نہیں کر سکتے, آپ ڈرامہ بازی کے ایلیمنٹ نہیں ڈال سکتے, آپ ان کے ہراس نہیں کر سکتے. آپ ان کے لیے جو آپ کے کونسل ہوں گے, جو آپ کا جو رائیول کونسل ہوگا, وہ آپ کے لیے قابل احترام ہوگا.
آپ نے دیکھا نا ہم کورس میں ہم کس سے شروع کرتے ہیں, ویری نیکسٹ مومنٹ ہم بار میں بیٹھ کے اپلائی بھی نہیں ہوتے. کوئی ہمارا کام نہیں ہے. آپ کا جو پرائم کام ہے, جو بنیادی آپ کی ڈیوٹی ہے, جب آپ ایک وکالت نامہ سائن کرتے ہیں یا کرتی ہیں, آپ نے اس میں 50 لاکھ فیس دی, آپ نے 5 کروڑ فیس دی, آپ نے 5000 فیس دی, آپ نے کوئی فیس نہیں دی. آپ کا جو رسپانسبلٹی ہے آپ کے فی اسٹرکچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دا مومنٹ آپ یو پٹ یور اپیرنس بفور دا کورٹ, یو آر باؤنڈ ٹو دا انٹرسٹ آف دا یور کلائنٹ. آپ اس کے واچ ڈاگ ہو گے, اس کے جو انٹرسٹ ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جی میں کیوں جاؤں جی, کیس کال ہو رہی ہے, مجھے اس نے فیس ہی نہیں دی. یہ آپ کا ڈومین ہے. آپ وکالت نامہ تب دیں اگر آپ فیس لینا چاہتے ہیں. آپ کا فیس نہیں لیتے, وکالت نامہ دے دیتے ہیں اس پرزمپشن میں کہ کبھی دے دے گا. یہ ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کہیں جی کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے تو اب میں پیش نہیں ہوں گا. اور جب آپ اپنا پاور اٹارنی سبمٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے تو یو آر ریپرزینٹنگ یور کلائنٹ. آپ کی اسٹیٹمنٹ, آپ کا جو کانڈکٹ, وہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ آپ کے کلائنٹ کا ہے. اگر وہ کلائنٹ آپ کو ویسے سفر کرتا ہے, اٹس اے گراس مس کنڈکٹ. آپ انگیج ہوتے ہیں, آپ اس کے لیے پیش نہیں ہوتے. آپ انگیج ہوتے ہیں, آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ جی یہ ریٹن اسٹیٹمنٹ داخل کرنی ہے, لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ جی یہ آپ نے اپنی ایویڈنس ریڈ کرنی ہے, لاسٹ اپرچونٹی ہے. آپ 17(3) کا جو ہم نے پڑھا نا آپ کہ ایویڈنس کلوز ہو گئی کہ جی کلائنٹ ہمارے پاس درجنوں یہاں کمپلینٹس آتی ہیں. ہماری کورٹ روم آگے اگلے پورشن میں ہم سنتے ہیں کہ جی وکیل صاحب نے پیسے دے دیے, اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں, ہماری ایویڈنس کلوز ہو گئی, ہمارا دعویٰ خارج ہو گیا, نان پروسیکیوشن خارج ہو گیا, ہمیں ٹائم بار ہو گیا, ہم نے اپیل فائل کرنی تھی, ہمیں بتایا ہی نہیں اس نے ہمیں ججمنٹ کا. تو یہ سارے کا سارا بوجھ آپ کے کندھے پہ ہوگا. اور جہاں وہ آپ ہمارے کلچر میں ہوں گے, یہ لا سیٹلڈ لا ہے کہ a person who suffered from the negligence of a counsel, he has every right to file suit for damages against that gentleman, کہ جس کی وجہ سے آپ کو لاس ہوا. اور یہ اگر یہ سوٹ فائل ہوا اور یہ ریکارڈ میں بات آ گئی تو آپ کو جو لاس اس کو ہوا 10 کروڑ کی پراپرٹی کا, یو ہیو ٹو بی وہ آپ کو دینا ہوگا. اگر وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس کو ہوا. دیکھیں نا, میری اپنی ایبلٹیز ہے, میں اپنی ایبلٹیز ہے, میری کمزور ایبلٹیز ہے, تو میں اپنی ان ایبلٹیز کی بنیاد پہ کیس کرتا ہوں. میں پوری ویجیلنس کے ساتھ کیس کرتا ہوں, پوری تیاری کے ساتھ کیس کرتا ہوں. آپ کیس ہار جاتے ہیں تو نو ایشو. لیکن جہاں یہ کیسز آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوں گے, ایک اپیل آپ کو کلائنٹ دے دیں کہ میں نے 10 دن کے بعد یہ ججمنٹ ہوئی, یہ اپیل فائل کرنی ہے, اپیل میں 10 دن رہ گیا آپ کو, تو آپ وہاں بار روم میں چائے پیتے رہے, آپ علیمہ واسی کا الیکشن لڑتے رہے, اور وہ 10 دن گزر گئے, وہ 11 دن وہ آپ کے کندھے پہ ہوگا سارا. جو لاس ہوگا وہ لاس سیٹلڈ یہی ہے کہ ناٹ سنگل ڈے آف لمیٹیشن جو ہے اس کو کیوربل نہیں ہے. جب تک آپ کو کوجنٹ اور ریزنیبل جسٹیفیکیشن نہیں دیں گے, وہ ڈیٹ ایک دن بھی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, رائٹ ٹو ہو جائے. تو اس لیے یور کانڈکٹ ٹورڈز یور کلائنٹ, یور کانڈکٹ ٹورڈز دا رائول کلائنٹ, یور کانڈکٹ ٹورڈز دا وٹنسز, یہ بالکل ان کیننز کے مطابق ہونا چاہیے جو آپ نے کیے. اس کے بعد وکالت کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وکیلوں کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے. جب آپ ایک کیس آرگو کرتے ہیں, جب آپ سول سائڈ پہ کرتے ہیں, کرمنل سائڈ پہ کرتے ہیں, تو ایوری باڈی از واچنگ یو. وہ جج, وہ پیچھے بیٹھے سائلین لیٹیگنٹس, وہ ریڈر, وہ کورٹ اسٹاف, وہ اپوننٹ کونسل, اپوننٹ کلائنٹ, یہ سب آپ کو گیج کر رہے ہوتے ہیں, آپ بالکل اسکریننگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. اور یہی آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ہے. ہمارے پروفیشن میں آپ بورڈ نہیں لگا سکتے کہ دیوانی کا ماہر راجہ علیم باسی 5000 میں مشورہ مفت. یہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف بات ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. اس طرح آپ فیس بک پہ نہیں لگا سکتے کہ فوجداری کا بادشاہ, یہ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے کہ جی یہ ساری, یہ ہمارے ریسٹرکشنز ہیں ہمارے اس پروفیشن میں. تو آپ یہ کام
نہیں کر سکتے. آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کہاں سے لوگ آپ کو دیکھیں از دا بیسٹ کرمنل لائر, از دا بیسٹ سول لائر, از دا بیسٹ کارپوریٹ لائر. یہ آپ اپنی پرفارمنس سے کرتے ہیں, اس سے نہیں کرتے کہ آپ جا کے وہاں جیو پہ آپ 10 لاکھ کا اشتہار دے دیں جی کہ آئیے جی علیم عباسی صاحب دیوانی کا ماہر وکیل ہے. یہ ہمارا یہ آپ کے پارٹ پہ مس کنڈکٹ ہوگا. آپ بڑے بڑے بینرز نہیں لگا سکتے, آپ ہولڈنگ نہیں لگا سکتے. آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کا صرف ایک ہی پہلو ہے اور وہ آپ کا پرفارمنس ہے جو آپ روشن پہ جب آپ دیں گے. اس لیے یہ کام بھی آپ نہیں کریں گے. پھر ہم نے بہت سفر کیا. آپ بچے ہیں شاید علم ہوگا, ابھی میں نے وہ ریفرنس کو ختم کیے جو ہائی کورٹ اسٹارمنگ ہوئی تھی ہماری, کوئی وہاں چیمبر ڈیمالش ہوا ہمارے افیئر میں, تو ہمارے وہاں سے سینئر لوگ بھی آ گئے اور بچے بھی آ گئے. تو میں نے ان کو روکا, میں وہاں موجود تھا ہائی کورٹ میں, پرانی جو ہائی کورٹ جہاں اسٹارمنگ ہوئی تھی. میں نے کہا کہ ڈونٹ ڈو دس, یہ ہمارا کام نہیں ہے. لائرس کا کام, ہمارے پاس 2 ہتھیار ہیں. ایک ہم لکھ سکتے ہیں, ہم لکھ کے ہر جگہ دے سکتے ہیں. دوسرا ہم بول سکتے ہیں. ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں, ہم ہائی کورٹ پہ کرتے ہیں, ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں سپریم کورٹ پہ کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں, ہم ریزننگ دیتے ہیں کہ جی یہ دس از رانگ. لیکن یہ ہم آپ کو ہتھیار نہیں دیں گے کبھی بھی کہ آپ خود جج بن جائیں, آپ خود انویسٹیگیٹر بن جائیں, آپ خود ایگزیکیوٹر بن جائیں. ایسا ہم نہیں کرنے دیتے, نہ ہمارے پروفیشن میں موجود ہے اور نہ ہمارے پروفیشن کا تقاضا ہے. وہ ہمیں بہت لاس ہوا. جو ہم اس تحریک کے بھی پانیئر تھے, جو لائرس موومنٹ تھی, ہم نے شروع, میں میرا دوست طارق جہانگیری اور رشید, ہم نے بیسیکلی شروع کیا تھا ہم نے وہ تحریک. اور بڑی کمال کی تحریک اس وقت لگی ہمیں, بعد میں ہمیں اس کے پتہ لگا کہ یہ بھی مانیٹرڈ تھی فرام سم ویئر. اس کے پیچھے تھا وہ جو پاور ہبس کے لوگ تھے, انہوں نے اس کو کیا. لیکن اس کے بعد ایک لائرس کا ایک بالکل نیا ان کا معاشرے میں اس کو رول چلا گیا. اور اس کی علائشیں بھی ہم نے دی, ہمیں رول بھی ملا. اور وہ رول کون سا رول تھا کہ ہمیں قانون میں, ہمیں آئین اور قانون کی جو اسپرٹ ہے, ہم جب جہاں دیکھیں گے وہ اسپرٹ وائلیٹ ہو رہی ہے, جہاں ہم دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کو سبروگیشن ہے, جہاں دیکھیں گے رول آف لا کی وائلیشن ہے, یہ ہمارا رول ایزیوم ہوا. بار کونسلوں کو, بار ایسوسیشن کو دیا گیا کہ جب, کیونکہ عام لوگ جو ایک لے مین ہے اس کو تو علم نہیں ہے کہ کیا مشکافیاں ہیں قانون میں, ترامیم جو ہوئی اس کی کیا, اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے, اس کا معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا, اس کو لائرس کمیونٹی پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن ہمیں علم ہوتا ہے, تو یہ ہم نے رول ایزیوم کیا اس عدلیہ بحالی تحریک میں. لیکن ہمیں بہت ساری علائشیں ہم نے سمیٹ لی تھی. اور اس کے بعد جو جتھا برداری کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ جی آپ 10 لوگ ہیں, آپ میں سے 2 لوگ کام ہی نہیں کرتے, ان کے اپنے پراپرٹی کے آفس ہیں, وہ پراپرٹی ٹائکونس کے بچے ہیں, بھتیجے ہیں, تو آپ آتے ہیں اور آپ 10 لوگوں کو ساتھ لے کے کہتے ہیں جی کہ جج صاحب یہ میری بیل دو, جج صاحب یہ میرا سوٹ ڈگری کرو, یہ مجھے اسٹے دو. یہ ہمارا کام نہیں ہے. جتھا برداری ہم جہاں 4 سال انہوں نے بھگتا یہاں ہمارا ریفرنس, اور جب ہائی کورٹ نے چھوڑا تو پھر ہم نے ان کو چھوڑا. اس لیے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے, آپ قانون سے مبرہ نہیں ہیں. آپ زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے قانون کے طالب علم ہیں نا آپ, ہم سب طالب علم ہیں. ہمیں قانون کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ایکشن کرنے جا رہے ہیں, ہم جو ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کو ہم گھسیٹے جا رہے ہیں اس کے چیمبر میں, یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام, اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا کہ میرا جی گھر چلا گیا, گنڈوں نے قبضہ کر لیا, آپ کر لیجیے, ہم کرتے ہیں انڈر سیکشن 3 اور 4 انلیگل ڈسپلے ہے کہ ہم آپ کا استغاثہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ مجھے 1 کلو ہیروئن میں روک دیا گیا غلط طریقے سے, آپ کہتے ہیں جی ہم کریں گے انشاءاللہ, ہم کراس کریں گے, آپ کو بری کریں گے. یہی ہمارا کام ہے نا. جہاں زیادتی ہوتی ہے, ہم لوگوں کی زیادتیوں کا ازالہ ہمارے ذریعے سے ہو, اور ہماری زیادتیں ہم کہیں جی ہم خود جج بن جائیں گے, ہم خود سزائیں دیں گے, تو یہ کنسیپٹ غلط ہے. آپ کو ہم کبھی بھی ہمارے ریکارڈ میں آئے گا کہ جی آپ نے فلاں جگہ جا کے تھانے میں آپ نے اولیگنزم کیا, آپ نے فلاں محلے میں جا کے اپنے چچے زاد بھائی سے جو آپ کا ڈسپیوٹ تھا وہاں آپ نے جا کے اس کو آپ نے ونگس کلپ کیے, تو یہ ہم نہیں کریں گے. اور آپ کی جو پرسنل لیٹیگیشن ہے نا, یہ ایک دھبا ہوتا ہے لائرس پہ کہ جب آپ
اپنے والد کا کیس کریں گے، ہائے تیسرے دن اپنی فیملی کا کیس کریں گے. آپ اس لیے کیس کریں گے، وہ کیس بنتا نہیں ہوگا کہ آپ جسٹ عام ٹویسٹنگ کریں گے اپنے کزن کو، اپنے مالے دار کو، اپنے کو شیئر کو. تو یہ ہمارے ان ایتھیکل جو کانڈکٹ ہے ہمیں اس کو ہمیں اجازت نہیں دیتا. میں آپ سے نہیں کہتا میری 33-34 سال کی وکالت میں میری کوئی پرسنل لٹیگیشن کبھی نہیں ہوئی. میں کبھی تھانے نہیں کیا کسی اپنی ذاتی گریونس کی ریڈریسل کے لیے. میں کبھی میں نے سوٹ فائل نہیں کیا کہ مجھے ایک جگہ میں نے پراپرٹی پرچیز کی، وہ مجھے بیان دیا، اس آدمی نے مجھے کہا کہ جی یہ آپ کو پوزیشن سے وہ بلڈنگ دیں گے، تو وہ بعد میں مجھے پوزیشن سے بلڈنگ نہیں دے سکا. تو میں نے وہ 30 لاکھ کا نقصان کیا. میرا کوئی فالٹ نہیں تھا، وہ اسی کا فالٹ ہو سکا جی میں 2 مہینے کے اندر آپ کو پوزیشن دوں گا، ہمارا جو کرایہ دار ہے وہ نکل جائے گا. تو مجھے میرے ساتھ ایک دو دوست بھی تھے، میں نے کہا یار میں تو نہیں کروں گا کہ میری آواز پڑے جی راجہ علیم عباسی غلام فلاں، راجہ علیم عباسی غلام. میں کہا میں تو مجھے نقصان ہے، میں بہت کوئی رئیس نہیں ہوں، لیکن یہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے. میں نے ان کو پرسویٹ کیا، میں کہا یار میں نے وہی پیسے واپس کرنے جواب نہیں ہے، لیکن ظاہر اس کو بھی وہاں وکیل نے کہا جی میں چھوڑو. تو میں نے I opted not to pursue the matter in the court. اس لیے نہیں کہ میرا کیس ویک تھا، 100% تھا. میں نے ٹارگیٹ ڈیٹ سے پہلے نوٹس بھی دے دیا جی کہ I'm ready with the balance calculation، آپ آئیے آپ کو ٹرانسفر کیجیے. نتھنگ رانگ ود اس میں تھا، کیس میں کچھ نہیں تھا. لیکن یہ مجھے کتاب رو کری تھی کہ یہ آپ 50 لوگوں کو پتہ لگے گا جی علیم صاحب کا کیس ہے، آپ میں سے 45 کہیں گے کہ یار یہ تو بھائی چور کا بچہ، یہ تو کرتا ہی ایسے کام. تو آپ کی ریپوٹیشن ساتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہے. پہلے دن سے آپ بار میں بیٹھیں گے، آپ کورٹ میں جائیں گے، آپ محلے میں پھریں گے، ہر جگہ آپ کی، اور یہی آپ کا کریکٹر بلڈ کر رہی ہوتی ہے بطور جورسٹ کے، بطور وکیل کے. تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں پہ احتیاط کرنی ہے. پھر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو فی اسٹرکچر ہے نا، آلدو یہ آپ کی پرائیویٹ ڈیل ہوتی ہے، ایگریمنٹ ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کا کلائنٹ ہوں اور میں ویل آف ہوں اور میں پیسے میرے پاس بہت ہیں، میں افورڈ کر سکتا ہوں، تو آپ مجھے ایکسیسو چارج نہیں کریں گے. اور اس کو بھی یہاں طریقہ کار دیا گیا کہ کیسے آپ اپنی فی اسٹرکچر ڈٹرمن کریں گے. آپ اس میں آپ نے دیکھنے والے ایلیمنٹس کیا ہیں کہ جی میرا کتنی اس پہ میرا ٹائم لگے گا، میری کتنی اس میں لیبر لگے گی. مثال کے طور پہ ہماری اس بچی کے پاس پہلا کیس ہے اور اس بچی کے 10 کیسز ہیں، تو ان کا فی اسٹرکچر وہ ڈٹرمن کرے گا. یہ کہیں گی کہ جی میں نے چونکہ یہ 8 کیسز میں فلاں کورٹ میں بھی، اس دن فلاں کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں جانا ہے، تو لہٰذا کر میں یہ بریف لینے لگی ہوں تو میری فیس تو یہ ہوگی. جبکہ اس بچی کا جو بالکل پہلا کیس ہے اس کے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح کا کہ وہ کسی اور کیس میں پیش ہونا ہے. تو یہ ڈٹرمن کرے گا آپ کا فیکٹر کا جی کہ اتنی فیس ہونا چاہیے، اتنی نہیں. اور یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لاء میں، ہمارے رولس میں، کہ ایک آدمی پے کر سکتا ہے بہت زیادہ تو آپ اس کو جہاں وہ آپ کو لٹا دیں اس کو وہاں، ایسا نہیں ہے. اور پھر جو ایک ہمارا جو پروبونو کنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں نا، لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کو بھی کہا ہوگا جی کہ پتہ نہیں جو ہمارے علماء حضرات ہیں کہ جی وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ جو اس سے جو انکم ہے وہ جسٹیفائڈ ہے یا جسٹیفائڈ نہیں ہے. بالکل جسٹیفائڈ ہے. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، حضور پاک کی یہ حدیث ہے کہ اگر، اور دس از دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا جو سسٹم ہے اس کو ہمارا فاؤنڈیشن اس پہ بنی ہے، جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی بات ہے نا، کہ اگر آپ 100 لوگ گناہ گار چھوڑ دینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک بے گناہ کو سزا دی جائے. یہ سسٹم ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے. اور ہمارا یہ کوڈ یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کسی حقوق کو خود وٹنس کریں آپ اس کے وکیل نہیں ہو سکتے. آپ کہیں ایگریمنٹ ٹو سیل میں آپ گواہ ہیں، آپ اس کے وکیل نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ لائر کانٹ وٹنس دا کرنس. وہ اس پروپوزیشن میں وکالت اگر وہ وٹنس ہے وہ کر نہیں سکتا. تو ہم کورٹ کو کیا کہتے ہیں کہ حضور یہ قانون تھا 103 کہتا ہے جی کہ آپ نے
ہیروئن ریکور کر لی رات کو یا 6 بجے یا 4 بجے اور تھکلی پاپولیٹڈ ایریا کراچی کمپنی کا علاقہ ہے, تو آپ نے پرائیویٹ گواہ ایسوسیٹ نہیں کیا تو یہ فیٹل ہے فار دا پروسیکیوشن کیس. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی کہ ہمارا جو 2 کلو ہیروئن نکلی ہے یہ بالکل بے گناہ ہے. نہ میں کبھی پوچھتا ہوں کسی کلائنٹ سے کہ تم نے قتل کیا, نہ میں کسی سے پوچھتا ہوں کسی سے تم نے یار یہ جعلی ڈاگ, یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. ہمارے پاس ایک پروفیشن ہوتی ہے, ہم اس کو قانون کے جو پیرائے ہیں اس میں ہم اس کو ڈالتے رہتے ہیں کہ جی یہ لا تھا, یہاں وائلیشن ہوئی. یہ سی پی سی میں ہے کہ جی اینی ڈاکومنٹ ان ٹرمز آف سیکشن 17 اینی ڈاکومنٹ وچ از گیٹنگ اے فائنینشیل لائبلٹی ہیز ٹو بی اٹیسٹڈ بائی 2 مارجنل وٹنسز. اور دا منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے اگر ایک بھی شارٹ ہوگا تو آپ کا وہ دعویٰ چلے گا نہیں. آگے جنرل ٹرانزیکشن ہوگی, آپ کی نااہلی کی وجہ سے آپ کہیں گے جی کہ 2 گواہ تھے جی, ایک گواہ مری گیا ہے جی, چلے جا چھوڑ دیں اس کو, ہم ایک تو کرا دیا, تو وہ آپ کی اس کانڈکٹ کی وجہ سے وہ خربوں کی پراپرٹی اس کی ہوگی, وہ اس بنیاد پہ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا. اس کے کانسیکوینسز 49 میں دیے گئے اس کے قانونی شہادت میں کہ اگر ایک بھی شارٹ ہوگا وٹنس جو ریکوائرمنٹ 17 قانونی شہادت کی, تو وہ دا سوٹ ول فیل. تو یہ تو ہم یہ کہتے ہیں قانون میں, ہم کبھی نہیں کہتے جی میں خدا کی قسم کہتا ہوں جی میرا بے گناہ ہے, میں قسم کہتا ہوں جی ایگریمنٹ میں ہوا ہے. یہ ہم کر نہیں سکتے کہ ہمارا کام نہیں ہوتا. اور اگر آپ کے علم میں ہے کہ جی یہ سول سوٹ جو ہے آپ کے سامنے یہ پارٹیز بیٹھی تھی, تو آپ وہاں وکالت نہیں کر سکتے آپ کے اخلاقیات کے تحت, ہمارے ایتھکس کے تحت آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں عدالتوں سے کہ یہ قانونی تقاضے تھے, یہ پورے نہیں ہوئے, لہٰذا ہمیں ریلیف دیجیے. تو اس لیے ہمارا بالکل اس سے زیادہ حلال روزی ہو نہیں سکتی اگر آپ اس کے تمام تر اخلاقیات کے ساتھ اس کو پڑھائیں. یہ سپریسڈ معاشرہ ہے, ڈپریسڈ معاشرہ ہے جہاں ایکسپلوٹیشن ہے. دیکھیں نا پوری آپ ہمارا معاشرہ جو 70 سے دیکھ لیجیے, اب جو ہمارے اسٹینڈرڈ ایتھیکل اسٹینڈرڈ تھے 70s 80s میں وہ ختم ہو گیا. آپ لوگ بہتری کی طرف گئے دوسرے معاشرے, اور ہم ڈکلائننگ کی طرف گئے. ہمارا معاشرہ انحطاط کا شکار ہے. اب ہمیں فراڈ کرنا, جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا ہمیں کوئی اسے وہ نہیں لگتا. تو اس سپریسڈ معاشرے میں جہاں لوگ بیواؤں کی زمینیں قبضہ کر دیتے ہیں, جہاں آپ فیملی خواتین کو ٹارچر کرتے ہیں وہاں فیملیز میں, تو آپ کے پاس ایک بہت زبردست فورم ہے, آپ پرو بونو کام بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کی زکوٰۃ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس خاتون کے ساتھ ظلم ہوا, یہ اس کو جیل میں ڈالا گیا, یہ جیل میں ڈالے جوگی نہیں تھی یہ, اور زیادتی ہوئی ہے. آپ آگے آئیے, آپ اسٹیپ فارورڈ کیجیے, آپ اس کو اپنا سبسڈ کیجیے اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو یہ اس پروفیشن میں آپ کا جو یہ ایلیمنٹ بھی ہے نا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو آپ خوش کر سکتے ہیں اتنی. اور اس معاشرے میں اسپیشلی جہاں حکومت وائلیٹ کرتی ہے, جہاں آئین کو سبورگیٹ کرتے ہیں, جہاں وہ رول کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے پاکستان میں. تو اگر اور آج دیکھیں نا, آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں جس جو ورس کنڈیشن ہمارے اس معاشرے میں ہے, اور یہ میں تو اس کو وٹنس کر رہا ہوں 70s سے آنورڈ, ہمارے اس معاشرے میں یہ علائشیں نہیں تھیں منی میکنگ کی. میں اپنے ایمان کے ساتھ اور بالکل ایک کنونس طریقے سے آپ کو کہتا ہوں, I'm not just کہ جی بات برائے بات نہیں کرتا. میں شاید 15 سال پہلے کنونس نہیں تھا, لیکن میں اب اراؤنڈ 60 میں کنونسڈ ہوں کہ یو ڈونٹ نیڈ مچ منی. ایک خاص حد سے زیادہ پیسہ, اور اسپیشلی جو ال گاٹن منی ہے, جو کسی کو گرا کے آپ نے لی, جو کسی کی جیب کاٹ کے آپ نے لی, ایک تو آپ یو ول فیس دا میوزک ان یور لائف, اور دوسرا آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے زیادہ آپ کو ایک زندگی میں آپ کو ایک حد سے زیادہ پیسہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے. اس کا یہ قدر مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنی محنت چھوڑ دیں, آپ ٹریلر بنائیں, بلینر بنائیں, میں نہیں کہتا کام کریں, لیکن آپ یہ نہ کریں کہ جی یہ میں پیسہ علیم کی جیب سے نکالنا ہے, یہ میں نے پیسہ اپنی فلاں بیوہ کی پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے, یہ پیسہ میں نے جج کے نام کی, آپ کو آتے ہیں نا ججز, اور کیا کچھ نہیں کرتے ہمارے بھائی حضرات. ایک کی وکیل یہ میری بیٹی ہے, ایک کی وکیل یہ میری بیٹی ہے, یہ پول کرتے ہیں آپس میں. ذرا ایک کا وکیل ایک ہوتا ہے, دوسرے کا دوسرا ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے جی 50 لاکھ تم بھی لے لو, 50 میں بھی لیتا ہوں جج کے نام کی, تو جو جیتے گا ہم اس 50 میں پول کر لیں گے 25 لاکھ. یہ میڈم وہ کیس جیت جاتی ہیں, یہ 50 ان کے پاس آ گیا,
اور وہ ہار جاتا ہے, 50 لاکھ وہ ہار جاتی ہے, وہ 50 لاکھ اپنے کلائنٹ کو کہتا ہے کہ سر سوری جج صاحب سے مینیج نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے یار یہ تو فرشتہ ہے, میرے پیسے واپس کر رہا ہے, 1 روپیہ بھی نہیں لیا. وہ پیسے وہاں سے لے گا. یہ ال گورن منی ہے. یہ ایس ایچ او کے نام کے پیسے کے جی آپ مجھے ملزم چھڑا دیں, میں بات کرتا ہوں 10 لاکھ, ہمارا کوئی کام نہیں ہے تھانوں میں, کوئی کام نہیں ہے. آپ جو کرمنل سائڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ جا کے معذرت نہیں لکھائیں گے, آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ وہاں جا کے تھانہ, آپ کہیں جی ہمارا کوئی کام نہیں ہے, ہمارا کام, میں کبھی تھانہ نہیں گیا, میں کبھی کسی پوری زندگی میں کرمنل کام بھی میں کرتا ہوں, کبھی بھی نہیں گیا, میں کبھی کسی کلائنٹ کے گھر نہیں گیا, میں کبھی کسی کلائنٹ کی پلیس پہ نہیں گیا. تو یہ میں آپ کو, اور آپ بھی کنوینس, ابھی کنوینس آپ نہیں ہوں گے, مجھے بتایا آپ کا جو انیشل ٹائم ہے, آپ سب کے خواب ہیں اور ہونے بھی چاہیے, اور اس کو آپ کمپلیکس بھی کریں ان خوابوں کو, لیکن یہ بات ضرور کریں کہ اگر آپ نے اس میں علائشیں بھری اپنی روزی میں, جسے کہتے ہیں نا, تو آپ کو فیس بھی کریں گے آپ, اور آپ کی ریپوٹیشن بھی بالکل وہ ٹریول کرے گی. تو اس حوالے سے بھی آپ خیال کیجیے. پھر اس کے علاوہ جی انفارمیشن جو آپ کو کلائنٹ دیتا ہے, یہ آپ کی پریویلیج کمیونیکیشن میں آتا ہے. آپ جو انفارمیشن کلائنٹ سے لیتے ہیں, یو آر باؤنڈ ناٹ ٹو شیئر دا سیم ود اینی بڈی, انکلوڈنگ یور وائف, انکلوڈنگ یور کڈس. بٹ ٹو سے کہ جی آپ اس کے مخالف کو دیتے ہیں, اس کے محلے میں دیتے ہیں, اس کے رشتہ داروں کو دیتے ہیں, یہ گناہ ہے, یہ سن ہے. وہ آپ سے کہتا ہے جی کہ میں نے یہ کیا, میں نے فلاں کیا, یہ آپ کے ساتھ دفن ہو جائے گا جب آپ 100 سال زندہ, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. لیکن یہ جو کلائنٹ کے جو انفارمیشن ہے جو اس نے آپ کو دی, یہ آپ کی اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ وہ آپ کے سینے میں ہی دفن ہے, کبھی بھی آپ کو شیئر نہ کریں. اور اگر کسی ایک سبجیکٹ میں آپ کسی ایک پارٹی کے وکیل رہے, تو یہ بھی جرم ہے, مس کانڈکٹ ہے کہ آپ اس پارٹی کے انٹرسٹ کے اگینسٹ, جہاں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا نا اس پارٹی کا, آپ وہاں وکیل نہیں ہو سکتے. آپ کوئی وکیل کسی نے کیا, جی مدعی کا وکیل آپ ہو گئے, اس کیس میں 6 مہینے بعد آپ کو وکیل سپر سیڈ کر دیا, دوسرا وکیل آ گیا. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈیفینڈ کے وکیل ہو جائیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسی سبجیکٹ سے نکلی ہوئی لیٹیگیشن میں کسی اور پارٹی کو ڈیفینڈ کریں, جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا وہ آپ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بات موجود ہے. پھر آپ ہوتا نہیں, ہاں ہمارے وکیل ہیں جو وہ کہتے ہیں جی آج یہ وکیل ہے, یہ پھنسیاں پراپرٹیز کم کرتا ہے. ایسے ہیں نا نوٹوریس لوگ, یا جن کو آپ تھوڑا اور ٹائم گزرے گا آپ کو علم ہوگا کہ کون سا بندہ جو نوٹوریس آدمی ہے. آپ اپنی کلائنٹ کی پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے. آپ نے پارٹیشن سوٹ فائل کیا, آپ نے ایک ڈگری کرا کے دیا, وہ آپ کی اخلاقیات آپ کو اجازت نہیں دے گی وہ پراپرٹی آپ اسے پرچیز کریں. کیوں؟ ممکن ہے اس میں کوئی آپ کا انٹرسٹ آپ نے ڈیولپ کر دیا ہو ڈیورنگ ٹرائل, ڈیورنگ یور آرگومنٹس. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس پراپرٹی کو بھی آپ نہیں لے سکتے. آپ یو آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ایسا کوئی ایڈوائس نہیں دے سکتے وچ اماؤنٹس ٹو وائلیشن آف اینی لا. آپ ان کو ایسا نہیں کر سکتے کہ جی آپ یہ کسٹم انپیڈ گاڑی پشاور سے اسلام آباد لے آئیں, باقی میں جانوں میرا کام. آپ ایسا ایڈوائس نہیں دے سکتے کہ جی جو ہمارے جو لا آف دا لینڈ کو وائلیٹ کرتا ہو, جو آپ کی ایڈوائس. اور جہاں آپ کو علم ہوگا کہ جی پرسنل انفارمیشن وہاں ہوگی آپ جس کیس کے بارے میں, آپ اس محلے میں رہتے ہیں, آپ ایک مرڈر ہوا, آپ نے کچھ چیزیں اس میں دیکھی, تو وہ بھی آپ کے ایتھکس کے تحت
وہ آپ وکالت نہیں کر سکتے. اور جو سب سے بڑا ٹیسٹ آپ کے پاس ہوگا کہ آپ کے پاس بہت سارے بریف آئیں گے، اور کچھ تو ہم لے لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیس بنتا ہے، جو ہم نے بھی ذرا ہمارے انیشیل اسٹیج میں ہمیں مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اس میں یہ لاؤ وائلیٹ ہوا، ہمیں ذرا لیک آف نالج تھی. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے، میں نے کل ایک کیس مجھے میں نے چھوڑا، میں نے کہا جی یہ سپریم کورٹ نے کہا جی آپ کی اپیل فائل کریں، 4 اپیلیں تھیں، تو مجھے بہت سارے پیسے مل رہے تھے، ڈھیروں پیسے سے کہتے ہیں. میں نے کہا جی یہ اپیلیں آپ کی لائے نہیں کرتی، اس لیے کہ ہائی کورٹ نے آپ کو نان سوٹ کیا ریٹ جورسڈکشن میں. انہوں نے کہا کہ جی یہ فیکچوئل کنٹروورسی ہے اور فیکچوئل ڈسپیوٹ ہائی کورٹ ریزالو نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ آپ کو کچھ نہیں دے سکتی. کیس فائل ہو جائے گا، کیس آرگو بھی ہو جائے گا، ایڈمٹ بھی ہو جائے گا، اور لیکن الٹیمیٹلی ہم یہ کیس ہار جائیں گے. اس لیے کہ وہ جس پوائنٹ پہ آپ کو ہائی کورٹ میں آپ کی ریٹس خارج ہوئی، وہ پوائنٹ بالکل اس نے ٹھیک ریز کیا. اس لیے کہ ریٹ وہاں لائے، یہ لاؤ مجھے پتہ ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے، پتہ ہونا چاہیے اگر چلے پتہ کیا کہ ریٹ وہاں لائے نہیں کرتی جہاں کو ایویڈنس ریکارڈ ہونے کی بات ہو. میں کہوں جی کہ یہ تو جیسے اس کیس میں ہمارا یہ تھا کہ جی کہ فلاں جو پراپرٹی تھی، بلوچستان کا کیس تھا، اس میں مائننگ کی ریلیز تھی. انہوں نے جی کہ فلاں پراپرٹی اس مائننگ ایریا سے باہر ہے. میں کہتا ہوں جی فلاں یہ پراپرٹی جو ہے اتنی 1000 ایکڑ یہ مائننگ ایریا سے باہر ہے. گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ یہ مائننگ ایریا میں ہے. یہ فیکچر ڈسپیوٹ ہے نا، یہ کون ریزالو کرے گا؟ ایویڈنس ہوگی، کراس ایگزامن ہوگا، ڈاکومنٹس آئیں گے، گواہ پیش ہوں گے، ڈیمو اس کی نشاندہی ہوگی، اس ایریا کی ڈیمارکیشن ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ میں اگر یہ لے لیتا بریف، مجھے 50 لاکھ ملے تھے اس میں، تو یہ مجھے میرا پیسے مجھے آ جاتے، لیکن مجھے نیند نہ آتی، مجھے میرا ضمیر مجھے مطمئن نہ کرتا. کیونکہ 2 سال کے بعد جب مجھے کیس لگتا تو ابھی تو پارٹی بڑی خوش تھی کہ جی میں نے سپریم کورٹ وکیل کر دی، تو میں نے نہیں کیا. تو آپ نے دیکھا جہاں ایک ڈیبیٹیبل بات ہوتی ہے کہ جی یہاں آپ کنٹیسٹ کر سکیں گے، آپ جو ود ان 4 کارنرز آف لا آپ اس کو ریلیف دلا سکتے ہیں، اور اس دلانے میں وہ نہ دلا پائے تو نتھنگ رانگ ود اٹ. لیکن اگر آپ یہ کہیں ایک آن دا فیس آف اٹ، دیکھیں نا لوگوں کو ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا ہوتا. ایک آدمی آتا ہے، لا کیا ہے ان ٹرمز آف آرٹیکل 1113 آف دا لمیٹیشن ایکٹ، a suit for specific performance could be filed within 3 years. اس کے 2 لمز ہیں. ایک لم یہ ہے کہ within 3 years from the date of execution. وہ آپ کہتے ہیں نا جی مجھے 10 لاکھ اس نے دے دیا، بقیہ ذرا سا مجھے 15 دنوں کے بعد یا مہینے کے بعد یا فلان ڈیٹ کو دے گا. وہ جو ٹارگٹ ڈیٹ ہے نا، وہ لا میں سیٹلڈ ہے کہ ڈیفالٹ کون سی پارٹی کرے گی، اے کرے گی، بی کرے گی، لیکن اس 3 سالوں کے اندر آپ نے وہ سوٹ فائل کرنا ہے. ایک پارٹی آپ کو بتاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں سوٹ کو، آپ اس کے ایگریمنٹ کو دیکھتے ہیں، آن دا فیس آف اٹ وہ ٹائم بارڈ ہے. آپ کیس کر دیں گے، وہ کیس 10 سال چلے گا، 6 سال چلے گا، سپریم کورٹ تک چلے گا، بالکل چلے گا. وہ کیس آپ ہار جائیں گے، آپ کا کلائنٹ ہار جائے گا. وہ جو آپ نے روپیہ لیا اس سے، وہ حرام کا روپیہ ہوگا، وہ آپ کی فیس جسٹیفائڈ نہیں ہوگی. کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کریں تو ٹھیک بات ہے، لیکن اگر آپ کو علم ہے اس بات کا کہ لا یہ کہتا ہے، اس کا جو سیکنڈ لم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کیس، اور یہ بھی لا سیٹلڈ ہے کہ اگر آپ اس ایگریمنٹ میں کوئی ڈیٹ ایکسٹینشن کی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ اس بیٹی کو کہتا ہوں جی کہ ان کی پراپرٹی میں خریدتا ہوں، میں ان کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، ٹوٹل سیل کنڈیشن اتنی ہے، میں 10 لاکھ دے دیتا ہوں، لیکن میں انفورس نہیں کرتی، یہ ٹرانسفر نہیں کرتی پراپرٹی شیٹ میرے. میں 3 سال سارے پیسے دینے کے بعد میں 3 سال کے اندر کورٹ کو اپروچ نہیں کرتا، تو پھر مجھے عدالتیں ریلیف نہیں دیں گی. یہ سیٹلڈ لا ہے کہ ارسپیکٹو میرے 10 کروڑ لگے، اس میں میرے 50 کروڑ لگے، اگر میں نے ود ان ٹائم ایجیٹیٹ نہیں کیا اپنا گریوینس تو وہ نان سوٹ کرے گا مجھے سول کو. تو آپ کو علم ہے کہ 20 سال کے بعد اس کی پوری جنریشن لگ جائے گی اس خاتون کی یا اس آدمی کی، تو آپ اس کو کہیں کہ جی یہ قانون ہے، میرے حساب سے تو یہ ٹائم بارڈ ہے. لیکن اگر آپ کہتے تو میں کر دیتا. ظاہر بریف اور اسپیشل انیشیل اسٹیج پہ ہم تو اب کرتے ہیں، بہت سارے ریفیوز کرتے ہیں. اگر 20 آتے ہیں تو میں تو 17-16 ریفیوز کرتا ہوں. لیکن آپ کے لیے شاید یہ ابھی وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. لیکن یہ آپ کا جو کانڈکٹ ہے کہ اس کو آپ بتائیں کہ جی یہ لا انوالو ہے میرے خیال سے، لیکن آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو کر دیتے ہیں. آپ کے پاس اپیل آتی ہے، مرڈر میں کنوکشن ہوا آدمی آتا ہے، اس میں آپ پڑھیں گے، اس کو پورے ویک پڑھیں گے، 10 دفعہ پڑھیں گے، 20 دفعہ پڑھیں گے. اور ایک اور میں آپ کو بات ہوں، بڑے پتے کی بات ہوں،
آپ سول سوسائٹی پہ کام کرتے ہیں، آپ کرمنل سائٹ پہ کام کرتے ہیں، بار بار اس بریف کو پڑھیں. میں نے درجنوں کیسز میں ایک دفعہ پڑھا مجھے کوئی پوائنٹ نظر نہیں آیا، میں دوسری دفعہ پڑھا، اور شاید چوتھی دفعہ جب مجھے بہت سارے پوائنٹ نظر آ گئے، دوسری دفعہ بہت کچھ نظر آئے. تو جب آپ بار بار پڑھیں گے، آپ ضمنیاں پڑھیں گے، آپ ان کے جو بیانات گاؤں کے پڑھیں گے، آپ ڈاکومنٹس پڑھیں گے، سول سائٹ پہ سے کریں گے، تو جب آپ بریف کو کھنگالتے رہیں گے بار بار اس پہ پڑھتے رہیں گے، تو آپ کو خود بخود قانون آپ کے سامنے آتا جائے گا. قانون کی جو وائلیشن جو آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں، جو چیزیں آپ جس کے بھی وکیل ہیں، مدعی کے ہیں، اپیلنٹ کے، رسپونڈنٹ کے، تو یہ ضرور کیجیے آپ اس حوالے سے بھی کہ بار بار بریف کو پڑھیے. یہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ منی میکنگ ٹریڈ نہیں ہے. ہمارے اس جو پروفیشن ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ پروفیشن آف لارڈس. اور یہ پروفیشن آف لارڈس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہم گون پہنتے ہیں نا، ہائی کورٹ میں لوور کورٹ میں نہیں پہنتے، گون پہنتے ہیں. گون میں ایک یہاں ایک پاکٹ لٹک کی ہوتی ہے سائڈ پہ. وہ پاکٹ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب ہمارا جو انگلو سیکسن لا ہے جو جس کو ہم نے آگے فالو کیا، جو ہمارا جو لا کا نظام جو ہے وہاں سے اچھا ہے، وہ لارڈس جو تھے سمجھا جاتا تھا کہ وکالت وہ کرے گا جو اسودہ حال ہوگا اپنے گھر سے، جو ویل آف ہوگا اپنے گھر سے. تو یہ بھی اس کے لیے ایتھیکل نہیں تھا، اخلاقیات کے تقاضے پورے نہیں کرتا تھا کہ میں اسے کہوں جی کہ یہ میں نے فیس دی جی مجھے فیس دیں، طے کریں. کہ یہ اتنا ہائی اسٹینڈرڈ کا پروفیشن تھا. اللہ تعالیٰ کا جو اپنا جو اس کا وصف ہے نا انصاف کا، یہ ہم اس کا حصہ ہوتا ہے. ہم تو جج، آپ میں جج بیٹھے ہیں، آپ ہی میں جج بیٹھے ہیں، آپ میں لائر بیٹھے ہیں، آپ میں پروسیکیوٹر بیٹھے ہیں، آپ میں ایڈوکیٹ جنرل بیٹھے ہیں، ڈپٹی جنرل بیٹھے ہیں. تو یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، جو وہ جو اللہ تعالیٰ کی وصف ہے نا انصاف کرنا، یہ وہ آپ کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو آپ یہ بارگیننگ ایلیمنٹ اور یہ مفادات کا جو فائنینشیل ٹکراؤ، یہ وہ لوگ اس کو جاتے ہوئے کوئی 2 پینی 4 پینی 6 پینی جو بھی اس کے پاکٹ میں ڈال دیتے تھے. اسی کہتے ہیں یہ لارڈ کا پروفیشن ہے. آپ اپنی فی پہ لیٹیگیشن نہیں کریں گے. آپ کا جتنا بھی طے ہوا، آپ آخری آدمی ہو، اپنی آخری خاتون ہوگی جو کبھی آپ اپنی فیس کے حوالے سے کسی کو نوٹس دیں. اس لیے کہ یہ ٹریڈ نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا ایک نظام ہے جس کے ہم کمپوننٹ ہیں. آپ میں سے ججز بھی ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں، پروسیکیوٹر بھی ہیں، ڈیفینس کونسل بھی ہیں، مدعی کونسل بھی، یہاں یہ سب بیٹھے نا، تو ہم اس نظام کا حصہ ہیں. اور یہ نظام انفارچونیٹلی کیا ہوا ہمارے اس جو سسٹم میں کیا ہوا کہ یو آر ناٹ دا بینیفیشری آف دا سسٹم. آپ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اس نظام کا بینیفیشری آپ نہیں ہیں. یہ جو میرا لگا نا سارا سب کے لیے انگلو سیکسن لا میں جو ایڈورسریل پروسیڈنگز ہیں، آپ سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اس کا بینیفیشری میں ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں جی کہ میں تو یہ کیا. اس کے بینیفیشری وہ لوگ ہیں، وہ ڈپریسڈ اور ڈاؤن ٹروڈن جو لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں جن کو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ دے آر دا بینیفیشری. نظام ان کے لیے ہے، اس کے بینیفٹس ان کو دینے. تو ہم اس کے بینیفیشری نہیں ہے کہ جی ہم یا ہمارے ججز ہم کو پے کرتے ہیں، ججز اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، بڑی ہائی اسکیل کی تنخواہیں لیتے ہیں. خیر ایک اور بات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے کرمنل سائڈ پہ کام کرنے والے لوگ وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ پرفارمنگ آرٹ کا شعبہ ہے. پرفارمنگ آرٹ کا شعبہ جو ہم لوگوں نے ایزیوم کر لیا نا ویسا نہیں ہے. پرفارمنگ آرٹ کا شعبہ یہ ہے کہ ون فائن مارننگ آپ نے ایک رٹ آرگو کی ہائی کورٹ میں، لوگوں نے آپ کو سنا، لوگوں نے آپ کو پریز کیا، جج نے آپ کو پریز کیا، آپ کو ریلیف نہیں دی. انہوں نے کہا جی مجھے اپیل اگینسٹ ایکویٹل تھی جسٹس کھوسا صاحب نے، میں نے بہت اچھا آرگو کیا. انہوں نے کہا جی مجھے تو میں نے تو کبھی بھی اس طرح کی اچھی آرگومنٹ اگینسٹ ایکویٹل نہیں سنے میں نے. تو مجھے انہوں نے میری اپیل خارج کیا اگینسٹ ایکویٹل آپ دا ایکیوز پر مرڈر کیس میں تھا. لیکن انہوں نے کورٹ میں بیٹھے ہوئے کہتے ہم نے آپ سے سیکھا کہ جی یہ چین بروک نہیں ہونی چاہیے، جو سرکمسٹینشل ایویڈنس کی چین آپ نے وہاں بروک کرتی ہے، لیکن آپ کو بہت ساتھ ہوئی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس حد تک تو یہ پرفارمنگ آرٹ کا شعبہ ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ آپ اس کو گیلری پلے کے لیے کھیلیں.
آپ اس کو ڈراماٹائز کریں, آپ اس کو لوگوں کو کہنے کے لیے باہر آ کے پریس کریں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو رننگ کیسز ہوتے ہیں اس میں جو ہمارے ہر دوست باہر آ کے جو لڑ رہے ہوتے ہیں جی کہ میں آگے جاؤں تو میں پیچھے جاؤں, لائف جا رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ذوالفقار عباسی صاحب جی ہمارے سول سائڈ کے ایکسپرٹ جو آپ کو لیکچر دیں گے, ہمارے سابق وائس چیئرمین بھی ہیں, ممبر بار منصور بھی ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے میں نے ان کا ٹائم اب شروع ہو گیا لیٹ ہو گیا میں, تو گزارش صاحب سے یہ ہے کہ تو یہ جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ ہماری بیٹی سو بھی گئی یہاں, جاگتی رہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. یہ بہت ناراض ہوتا ہے ذوالفقار صاحب, میرا تو آپ نے لیکچر پورا سنا, اب آپ سو گئی ہیں, یہ تو ناراض ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ جی. بہت ساری چیزیں ہماری جو ہم نے جو موٹی موٹی چیزیں آپ سے کر دی. تو اب آخری میں نے وہی جو میں نے آپ سے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے یہاں ذوالفقار عباسی صاحب ابھی آپ کو لیکچر دیں گے ریونیو سائڈ کا دا بیسٹ برین ان اسلام آباد, اور اسی طرح آپ جتنے بھی آپ کے جائیں گے تو ہمیں آپ مایوس نہیں کریں. ہم نے یہ برین چائلڈ بڑی 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 خواہش کر کے کیا. ہم نے مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو 1.5 گھنٹہ یاد آیا کریں, آپ میں سے کچھ بچے ہمارے نیند میں بھی, لیکن یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے. آپ کوشچن کیجیے, آپ جہاں ہمارے جو پارٹیسپینٹس آئیں گے آپ ان سے دیکھیں نا, میں آپ سے بھی برا تھا آپ نے آپ کے اس ٹائم میں, لیکن وائزر آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے ایکسپوجر سے فائدہ اٹھائے, جو کسی کی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائے. وہ بیوقوف آدمی ہوتا ہے کہ جی نہیں میں نے آگ میں ہاتھ لگانا ہے کہ یا جلاتا ہے یا نہیں جلاتی. تو آپ گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ اس پروفیشن کو ابھی آپ بالکل ہول ہارٹیڈلی لیں اور سیریسلی لیں. کوئی آدمی آپ میں سے, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, ارسپیکٹیو آف یور انٹلیکٹ لیول, آپ 3 سال اس پروفیشن کو دیں اور اسی کو دیں. یہ نہیں کہیں گے جی کہ شام کو جی آپ چلے گئے جی اپنی زمینوں پہ چلے گئے جی وہاں کہ وہاں جی جب ہم جا کے یہ زمینیں دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ جی آپ کی میڈیکل اسٹور کی دکان ہے وہاں بھی آپ 4 گھنٹے لگائیں. 3 سال اس کو دیں اور آنیسٹی سے دیں. اس کے بعد آپ کے پاس تانتا بندہ ہوگا کسی کا, اور اسلام آباد میں اسپیشلی جس اپرچونٹی پہ آپ جا رہے ہیں, ڈور اسٹیپ پہ ہیں, وہاں ایک فلڈ ہے جو آپ کو انتظار کر رہا ہے, آپ کو ویٹ کر رہا ہے. جہاں کارپوریٹ کا, جہاں بینکنگ کا, جہاں ساری منسٹریز, یہاں اسلام آباد میں وکالت شروع کرے آدمی اور اس کی وکالت نہ چلے تو اس میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ آدمی ہے, وہ ٹائم نہیں دیتا, وہ اس پروفیشن میں انفٹ ہے. آپ ریموٹ ایریاز میں چلے جائیں, مشکل ہے وہاں, آپ کو تو ایک فیس آپ کے سال گزار دیتی ہے آپ کی. تو اس لیے اپرچونیٹیز ہیں, یہ گریس کس نے کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے. یہاں ہائی کورٹ بھی ہے, یہاں سپریم کورٹ بھی ہے, یہاں نیچے سارے ٹریبونلز بیٹھے ہیں. اسلام آباد میں تو رچ ہے آپ کے سروس کے. یہ دیکھنا آپ جائیں کسی سیالکوٹ میں جائیں گے, آپ دیکھیں گے یار آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا, لاہور جانا پڑے گا, آپ کو فلاں یہ تو سب انڈر 4-5-6 کلومیٹر کے ریڈیس میں ساری یہ چیزیں موجود ہیں. تو لیکن یہ گریس کون کرے گا؟ گریس وہی کرے گا اگر ہمارا بچہ تیار نہیں ہوگا, اگر اسلام آباد کے بچے تیار نہیں ہوں گے تو باہر سے کراچی سے لوگ آ کے وہ ہمارے بزنس لے جائیں گے, لاہور سے لے جائیں گے, پنڈی سے لے جائیں گے. اس لیے ہماری خواہش یہ ہے, اور اللہ کی مہربانی سے ہماری ہائی کورٹ کے بننے کے بعد ہمارے بہت اچھے بچے جو آپ کی طرح کے اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے جاتے ہیں, جو سیریس ہیں, جو پڑھنے میں سیریس ہیں, تو بہت سارا ہمارا 80% جو بزنس تھا اسلام آباد کا وہ ہم نے کیپچر کر لیا. اسلام آباد والوں نے ہمارے جو IBC کے جو ہمارے انڈور لائر نے قبضہ کر لیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ 100% یہاں سے ہو, تو تبھی ہوگا کہ آپ خود کو تیار کریں گے اور یہ جتنے بھی چیلنجز ہیں, جتنے بھی آپ کو اپرچونیٹیز کا, آپ ان کو گلے لگائیں گے. اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہوں گے, اس پروفیشن کے ساتھ فیئر ہوں گے, یہ آپ کے ساتھ فیئر ہوگا. اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے, فیئر نہیں ہوں گے, تو یہ آپ کو ویسے کہ سیتا چلا جائے گا 30-40-50 سال, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا آپ کو. بالکل یہاں آپ کو نام بھی بتائیں گے ذوالفقار بھائی صاحب, جو لوگ 40 سال سے یہاں مکال کرتے ہیں, لیکن وہ صرف ان کو وکیل کہتے ہیں, کالا اور کالا ٹائپ آ, اور آپ سے بھی آج بھی اگر ان سے پروپوزیشن پوچھیں تو وہ آپ سے بھی ویکر فوٹنگ میں کھڑے ہیں. تو اس لیے ایک ہی کرزمہ ہے, وہ محنت کیا وہ کریے, اور جب ہم انٹرویو آپ کا لیں گے وہ ججمنٹ ضرور پڑھیے. میں بالکل ہم آپ کوالیفائی نہیں کریں گے
اگر آپ وہ 40 ججمنٹ نہیں پڑھیں گے، آپ میں سے کوئی بچہ یا بچی یہ کہے گا، یہ بار بار میں آپ سے کروں کہ آپ کو کہے گا جی میں وہ 40 ججمنٹ نہیں پڑھی، تو ہم آپ سے کہیں گے جی سر آپ جو ہے یا میم آپ کو ہم نیکسٹ بنائیں گے 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد. تو اس لیے یہ کل ان بچوں میں سے اگر کوئی ریگریٹ آپ کا ہوگا کہ ہمیں ججمنٹ نہیں ملی، ہمیں لائبریری میں جذب نہیں تھی یا فلاں نہیں تھا، تو وہ ایکسکیوز نہیں ہوگا. ہم اسٹریٹ اوے پہلا کوشچن یہ کریں گے کہ کتنی ججمنٹ پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ نے پڑھی ہوں گی ہم آپ کو چیک کریں گے، پوچھیں گے بھی، نہیں پڑھی ہوں گی تو ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے انٹرویو کے لیے، ہم آپ کو پھر دوبارہ کال کریں گے. تو بہت شکریہ. ویب سائٹ پہ ججمنٹس موجود ہے سر وہاں لائبریری میں، اور اس کی جو گائیڈ بھی کر دیں گے ہمارے سیکرٹری صاحب. تو بہت شکریہ جی، بہت مہربانی آپ تمام کا. اور بھائی صاحب آپ کا سوری تھوڑا سا ٹائم آپ کا بھی دے دیا میں. تھینک یو سر، تھینک یو سر.